السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر ایک بہت خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جو ماخوذ ہے اس کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً آپ تمام ساتھی ضرور سماعت کرتے ہوں گے اور آگے بھی شیئر کرتے ہوں گے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، زندگی کے خوبصورت حالات مبارکہ جو ہیں وہ نہیں ان کے حوالے سے آگہی رکھتے، معلومات رکھتے، تو وہ یقیناً یہ سن کر ضرور اپنے ایمان کو روشن کرتے ہوں گے، اپنے ایمان کو دل میں تقویت دیتے ہوں گے۔ تو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے جہاں سے چھوڑا تھا تو وہیں سے آگے ہم لوگ آج 12واں باب جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں۔ تو ہجرت کا 12واں باب ہے اور ہجرت کا 7واں سال ہے، ہجرت کا 7واں سال۔ تو ہجرت کا 7واں سال سے مراد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے مکہ شریف سے، تو 7ویں سال جو واقعات رونما ہوئے تو وہاں سے پھر آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو آئیے سماعت کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ٹھیک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہجرت کا 7واں سال۔ غزوہ ذات القرد۔ مدینہ کے قریب ذات القرد ایک چراگاہ کا نام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں۔ عبد الرحمن بن عیینہ فزاری نے جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ناگہاں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور یہ لوگ 20 اونٹنیوں کو پکڑ کر لے بھاگے۔ مشہور تیر انداز صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس خطرے کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز سے یہ نعرہ مارا کہ یا صباحا، پھر اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کے تعاقب میں دوڑ پڑے اور ان ڈاکوؤں کو تیر مار مار کر اونٹنیوں کو بھی چھین لیا، اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جو 30 چادریں پھینکتے گئے تھے ان چادروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان پر چھاپا ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا ہے، یہ سب پیاسے ہیں، ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیجئے تو یہ سب گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اونٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو، اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ شریف واپس تشریف لے آئے۔ حضرت امام بخاری کا بیان ہے کہ یہ غزوہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن قبل ہوا۔ جنگ خیبر۔ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے۔ ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جن میں سے بعض کے آثار آج تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں: قتیبہ، نعم، شک، کموس، نطارہ، صعب، ستیخ، سالم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کے مثل تھے اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ غزوہ خیبر کب ہوا؟ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی۔
لیکن اس میں اختلاف ہے کہ سن 6 ہجری تھا یا 7 ہجری۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ سے بعض لوگ اس سن ہجری کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک یکم محرم میں 7 ہجری شروع ہو گیا، اور بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم صفر 6 ہجری کے تھے۔ واللہ عالم۔ جنگ خیبر کا سبب، یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن جن کفار نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو روسہ خیبر چلے تھے ان میں سے حی بن اخطب اور ابو رافع سلام بن ابی حقیق نے مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برانگیختہ کیا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ حی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا، اور ابو رافع سلام بن ابی عقیق کو سن 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے پر پھر ایک مرتبہ حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقت فوج تیار ہو گئی۔ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پورا پلان بنا لیا۔ مسلمان خیبر چلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ پر حضرت صبا بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ایک جھنڈے کا لمبردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں نعت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے، اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے ہنسیہ اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعے سے نکلے۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا کر کہنے لگے، خدا کی قسم، لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم بلند آوازیں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیے، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہودیوں کی تیاری۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نعام میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نطات اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور جو محفوظ قلعہ تھا وہ کموس تھا، اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی گو بیمار تھا، مگر وہ بھی قلعہ نطات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ محمود بن مسلمہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ نعام پر مارکہ رائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جانساری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نعام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرایا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ اسود دارئی کی شہادت۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قلعے کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ یہ بکریاں لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو اور ان کو کنکریاں سے مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، انہوں نے بکریوں کو کنکریاں ماری اور ہانک دیا، وہ سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہد اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت بڑا اجر دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمہ میں لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا اور اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور 2 حوریں اس کو جنت میں ملیں۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اسلامی لشکر کا جو سب سے بڑا مرکز تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
پہلے سے ہی یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجعی میں اپنی فوجوں کو ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں، بار برداری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہی رکھا تھا، اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نعام کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جانساری کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور سے تیر اندازی اور سنگ بازی کی کہ مسلمان قلعے کے پھاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر قلعے پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا، اور کیوں کر فتح ہوتا؟ فتح خیبر ہونا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل جھنڈا کس کو دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز اور شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہے۔ دوسرا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے۔ تیسرا، خیبر اس کے ہاتھ فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اسی نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے، لیکن جب صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی گویا ان کو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنا علم نبوی جو حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرہب خود بڑے تنتنا کے ساتھ نکلا اور سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھاٹا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا
میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، میں کھچاڑ کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تم تراک کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، اور آپ کی تلوار اسے کاٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا، اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں، اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اس گمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموز کا پھاٹک دروازہ اکھاڑ دیا، اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا اور بڑا اور وزنی تھا کہ 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ جنگ جاری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صداقت نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا۔ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ و رسول عز و جل کا محب بھی ہے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بھی۔ بے شک مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہیں اور محبوب بھی ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا۔ یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرہ عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نزاع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزاع سے نکل گیا، اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد بھی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ کموز 20 دن کے محاصرہ اور زبردست مارکہ رائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ جی تو ساتھیو، آج ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، اور سبحان اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خیبر کا جو قلعہ فتح کیا، اور مرحب کو جہنم رسید کیا، اس کو جہنم میں آپ نے پہنچایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو بھی جذبہ شہادت دلوں کے اندر ہمارے پیدا ہو، اور ہم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کے لیے کفار کے ساتھ ٹکرائیں، اور ان کی گردنوں کو ہم لوگ بھی اڑا کے رکھ دیں، اور اپنے پرچم اسلام کو پوری دنیا پہ نافذ کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے۔ تو ساتھیو انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے ہم لوگ سیرت نبوی کا سلسلہ آگے شروع کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اور اس کو آگے سے آگے اپنے ساتھیوں تک شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے آشنا ہوں، اور اپنے دلوں کو اسلام کی روشنی کے ساتھ وہ بھی منور کریں، اور ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جذبہ جہاد سے سرشار فرمائیں۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔